اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ پاک کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ سورۃ الفلق ہے، قرآن پاک کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی، اور کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اور اس سورت کے آیت نمبر 3 میں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اس کی تشریح میں عرض کروں، یہ اندھیری رات کے شر سے پناہ اس لیے مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کارروائیاں رات کے اندھیروں میں ہوا کرتی ہیں، اور اسی طرح سے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ گرہوں میں یعنی جو گانٹھیں ہوتی ہیں اور اس میں جادو ٹونے وغیرہ کی اس میں پھونک ماری جاتی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 4 ہے۔ اس جانوں کے شر سے جو پناہ مانگی گئی ہے، اس جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ جادوگر مرد ہوں یا عورت، دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں جو گرہیں لگائے جاتے ہیں، ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وآخر دعوانا